جزائے خیر دے اس ملک کے والی کو، خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز حافظہ اللہ تعالیٰ اور ولی العہد سلطان بن عبدالعزیز خلیل الرحمن صاحب. فی الخلق والامر ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام علماء کرام، محترم بھائی عبداللہ اشرف صاحب، دیگر علماء کرام، معزز سامعین، میری مسلم ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی ہوئی. میرا خیال ہے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے اس جگہ یہ میرا دوسرا پروگرام ہے. بہت پہلے شاید 96 کی بات ہے جب میں حج پہ آیا تھا. اس وقت یہاں ایک پروگرام اسی طرح رات کے ٹائم میں دھندلی روشنی تھی اور گرین رنگ کا قالین تھا شاید بچھا ہوا، اور مجھ سے ایک سوال ہوا تھا کہ حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنایا جائے. تو میں نے وہ بات بتائی تھی، یہاں مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے. میں ان ساتھیوں کا بے حد شکر گزار ہوں جو دیار حرم میں مجھے یہ سعادت بخشتے ہیں اور یہ نیک ساعات اور نیک گھڑیاں مجھے نصیب ہوتی ہیں. یہ کام ہم پاکستان میں بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں ہے. ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، بس سامعین بدل جاتے ہیں، مقرر تو وہی ہے، جہاں کھڑا کر دو. بہرحال خوشی ہوتی ہے، نئے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے. ماشاءاللہ بھائی عبداللہ اشرف صاحب میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں. جلال پور پیر والا میں مولانا سلطان محمود صاحب کے مدرسے دارالحدیث رحمانیہ میں ہم اکٹھے رہے ہیں، اور یہاں یہ کام دیکھ کر، ان کی کوششیں اور کاوشیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے یہ دین کے کام لے رہا ہے. اللہ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. بھائی عاقل صاحب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، بھائی ابو ماجد صاحب کا بھی. یہ در حقیقت وہ دوست ہیں جو اصل اس تحریک کے مہرے ہیں اور محرک. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. موضوع آپ تک پہنچ چکا. موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے، تھوڑا ٹف بھی ہے اور چبھنے والا بھی ہے. سوئیاں تو خیر میں نہیں لے کر آیا،
لیکن بہرکیف جب ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے اور پھوڑے کا آپریشن کرنا ہو اور سن بھی نہ کیا جائے تو جتنا ڈاکٹر کوشش کرے کہ کم سے کم درد ہو، درد تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اگر مریض اس درد کو سہے لے تو پھر آگے کی زندگی بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، مواد نکلتے وقت تھوڑا دبائے گا، مواد نکلتے وقت تکلیف ہوگی، لیکن انشاءاللہ آئندہ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بھائی اشرف صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور آیا یہ 1400 سال پرانی باتیں آج تک کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ ہم صبح کا ناشتہ بھول جاتے ہیں، اچانک کوئی شام کو پوچھ لے مولوی صاحب صبح کیا کھایا تھا تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ضروری تھوڑی ہے کہ حافظہ خراب ہو، وہ اس وجہ سے بھی سوچ میں پڑ سکتا ہے کہ اس نے کئی گھروں میں ناشتہ کیا ہو، اب وہ یہ سوچ رہا ہو میں کون سے گھر کا ناشتہ بتاؤں اسے۔ ہمیشہ بدگمانی کیوں کی جائے؟ گمان اچھا بھی تو رکھا جا سکتا ہے، اچھا گمان بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حافظے کمزور صرف حدیث کے لیے ہیں؟ کمزور حافظہ صرف حدیث کو حفظ کرنے کے لیے ہے؟ ایک ڈاکٹر 5 سال تک اپنی ڈاکٹری پڑھتا ہے، اس پر کیوں نہیں شک کیا جاتا کہ ہو سکتا ہے اس نے جو کتاب میں نسخہ پڑھا ہو وہ یہ بھول گیا ہو اور یہ ہمارے بندے کو مار کے ہی رکھ دے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا۔ پھر